اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ میرے اوپر سے اترے، یہ نکاح صرف ایک رات کا ہے۔ ہبا کی آواز میں خوف اور کپ کپاہٹ نمایاں تھی، اس کے وجود کا روا روا کانپ رہا تھا۔ وہ ایک نازک سی گڑیا لگ رہی تھی جو کسی طوفان کی زد میں آ گئی ہو۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر باڈی بلڈر جیسی جسامت رکھنے والا آریان خان زادہ کو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا، مگر وہ کسی بھاری چٹان کی طرح اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کے سینے کی سختی اور مضبوط گرفت ہبا کی مزاحمت کو کسی تنکے کی طرح اڑا رہا تھا۔ کمرے میں دھیمی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کی خوانگی کو اضافہ کر رہی تھی۔ مہنگے ترین پرفیوم کی خوشبو اور آریان کی بھاری سانسوں کی گرمی نے ہبا کا دم گھونٹنا شروع کر دیا۔ یہ کمرہ، یہ آسائشیں، یہ ریشمی بستر، سب کچھ ہبا کے لیے کسی جیل خانے سے کم نہیں تھا، اور اس کا جیلر آریان خانزادہ اس وقت اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ آریان کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ ابھری، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو محبت نہیں بلکہ انتقام اور جنون کا مرکب تھی۔ اس نے ہبا کی کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر سرہانے پر ٹکا دیا اور اپنا چہرہ اس کے مزید قریب لے آیا۔ ایک رات کا نکاح ہے، آریان کی بھاری آواز اور سرد تھی، اسی وجہ سے تو میں تمہاری ایسی حالت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کبھی کوئی دوسرا مرد تمہیں قبول نہ کر سکے۔ یہ الفاظ ہبا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ آریان خانزادہ شہر کا ایک نامور بزنس مین ہے جس کی طاقت اور دولت کے قصے زبان عام ہیں، لیکن وہ اس قدر بے رحم ہو سکتا ہے، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی جسامت، جو جم میں گھنٹوں کی محنت کا نتیجہ تھی، اس وقت ہبا کے لیے موت کا پیغام لگ رہی تھی۔ اس کے بازوؤں کے مسلز ہر حرکت کے ساتھ تن جاتے تھے اور اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ہبا کو لگا جیسے اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ آریان نے مزید اس پر دباؤ ڈالتے ہوئے اپنا وزن اس پر شفٹ کیا۔ ہبا کا سانس رکنے لگا، وہ اس کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے بری طرح دب گئی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی۔ آپ آپ پلیز، میرا سانس بند ہو رہا ہے، میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے، ہٹیں، ہبا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز گھٹ رہی تھی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ خدا کے لیے آریان، رحم کریں۔ لیکن آریان کے چہرے پر رحم کا کوئی شعبہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں ہبا کے خوف زدہ چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اسے ہبا کا یہ خوف، یہ بے بسی عجیب قسم کا سکون دے رہی تھی۔ وہ جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا عادی تھا، آج اس لڑکی کو اپنے تابع دیکھ کر اپنی انا کی تسکین کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹ گیا۔ ہبا نے اپنا چہرہ دائیں جانب موڑنے کی کوشش کی، مگر آریان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ اس کا لمس جلتی ہوئی آگ کی طرح تھا جو ہبا کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر آریان کے آگے اس کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ تمہاری یہ مزاحمت، آریان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں ہبا کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ یہ مجھے مزید اشتعال دے رہی ہیں۔ ہبا، تم جانتی ہو نا، سودا ہو چکا ہے۔ تم نے اپنی غریبی بیچی ہے اور میں نے تمہیں خریدا ہے، صرف آج رات کے لیے۔ ہبا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس کے باپ نے ہسپتال کے بستر پر پڑے ہوئے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی اور ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے لاکھوں کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ مجبور تھی، بے بس تھی۔ آریان خانزادہ کا یہ کانٹریکٹ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کیا گیا تھا۔ ایک رات کی دلہن اور بدلے میں منہ مانگی قیمت، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ قیمت اتنی بھاری ہوگی کہ اس کی عزت نفس اور روح تک کچل دی جائے گی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں آریان، ہبا چیخی، لیکن اس کی آواز کمزور تھی۔ میں انسان ہوں، آپ ایسے جانوروں کی طرح پیش نہیں آ سکتے۔ آریان کی گرفت اس کے بازوؤں پر مزید سخت ہو گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہبا کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ جانور؟ آریان نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ تم بھول رہی ہو ہبا کہ جس دنیا سے تم آئی ہو وہاں شرافت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تم لوگ صرف پیسے کی زبان سمجھتے ہو، اور میں نے تمہیں
اس ایک رات کی اتنی قیمت دی ہے کہ تمہاری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ تو اب، اس نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے کہا، اب مجھے میرا حق لینے دو، وصولی تو پوری ہوگی۔ ہبا کا جسم بخار کی تپش سے جل رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ شدید ذہنی دباؤ اور بھوک کی وجہ سے نڈھال تھی۔ اب آریان کا یہ رویہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ آریان، مجھے چکر آ رہے ہیں، ہبا نے نحیف آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ پلیز، میں مر جاؤں گی۔ آریان ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے غور سے ہبا کے زرد پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے اور اس کا جسم واقعی حدت سے تپ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کا شیطان ابھی پوری طرح سے خاموش نہیں ہوا تھا۔ اسے لگا شاید یہ بھی ہبا کی بچنے کی کوئی چال ہے۔ تمہاری یہ اداکاری میرے سامنے نہیں چلے گی، آریان نے بے دردی سے کہا اور اس کے ہاتھ چھوڑ کر اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں بزنس مین ہوں، کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھتا ہوں۔ تم صرف مجھ سے بچنا چاہتی ہو۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، ہبا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ صرف نام کا ہی نکاح ہوگا۔ آپ نے کہا تھا صرف دنیا دکھاوے کے لیے ہے۔ آریان کہہ لگا کر کمرے میں گونج رہا تھا۔ دنیا دکھاوا؟ تم کتنی بھولی ہو ہبا۔ آریان خانزادہ جب کوئی چیز اپنے نام کرتا ہے تو اس پر پوری مہر ثبت کر دیتا ہے، چاہے وہ ایک رات کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو جب میں تمہیں طلاق دوں تو تمہارے دل میں کسی اور مرد کے لیے کوئی گنجائش باقی رہے۔ تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ تم ایک رات کے لیے آریان خانزادہ کی ملکیت رہی تھی۔ اس جملے نے ہبا کے اندر بچی کچی امید بھی ختم کر دی۔ یہ شخص پاگل تھا، جنونی تھا۔ وہ صرف اس کے جسم پر ہی نہیں بلکہ اس کے نفسیات پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہبا ساری زندگی اس ایک رات کے خوف میں گزار دے۔ ہبا نے اپنی آخری کوشش کی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو موڑ کر آریان کے پیٹ پر مارنے کی کوشش کی، مگر آریان جیسے پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس نے بڑی آسانی سے اس کی ٹانگوں کو اپنی مضبوط ٹانگوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اب ہبا مکمل طور پر مقید تھی۔ بہت ہمت ہے تم میں۔ آریان کی آنکھوں میں ستائش اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مجھے ایسے ہی جنگلی بلیوں کو سدھارنے کا شوق ہے۔ وہ دوبارہ اس کی جانب جھکا۔ ہبا نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں صرف اندھیرا تھا۔ باہر آسمان پر زور زور سے بجلی کڑک رہی تھی، جس کی گرج نے کمرے کے شیشوں کو لرز دیا تھا۔ بارش کی بوچھار کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ہبا کے آنسو اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ آریان کا لمس اب مزید بے باک ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں ہبا کے بالوں میں الجھ گئیں۔ ہبا کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ آریان، اس کے منہ سے نکلنے والی آخری سرگوشی تھی، اس سے پہلے کہ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ شدید کمزوری، خوف اور آریان کے دباؤ نے اسے نیم بے ہوشی کے عالم میں دھکیل دیا۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ آریان، جو اپنے جنون میں گم تھا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ ہبا کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک شیرنی کی طرح مقابلہ کر رہی تھی، اب ایک بے جان گڑیا کی طرح اس کی بازوؤں میں پڑی تھی۔ آریان نے اپنا سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی۔ سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے آریان کے اندر کا انسان جاگا۔ اس نے ہبا کے گال کو تھپ تھپایا۔ ہبا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ہبا؟ اس نے قدرے اونچی آواز میں پکارا۔ لہجے میں اب اچھا خاصا غصہ تھا، لیکن ہلکی سی تشویش نے جگہ لے لی تھی۔ ہبا کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ آریان نے جلدی سے اس کی نبض چیک کی۔ نبض بہت مدھم تھی۔ اس نے فوراً اپنا وزن اس پر سے ہٹایا اور بستر کے برابر کھڑا ہو گیا۔ لعنت ہے! آریان نے غصے سے بیڈ پر مکہ مارا۔ اسے بھی ابھی مرنا تھا۔ اس نے جھک کر ہبا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان ابھی تک تازہ تھے۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ ایک پل کے لیے آریان کو اپنے کیے پر ایک عجیب سی کوفت محسوس ہوئی۔ اس کا پلان خراب ہو رہا تھا۔ وہ اسے فتح کرنا چاہتا تھا، کسی بے ہوش لاش کے ساتھ رات نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا۔
اور गिलास में पानी डालकर हिबा के चेहरे पर छींटे मारी। हिबा के लबों पर हल्की सी लर्जिश हुई, मगर उसने आंखें नहीं खोली। आर्यान ने झंझला कर गिलास वापस रखा। इसे एहसास हुआ कि लड़की वाकई में निढाल हो गई है। शायद भूख, प्यास और खौफ ने उसे तोड़ दिया था। वो अमीर कबीर आर्यान खानजादा था, जिसे कभी इनकार सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन आज कुदरत ने इसे एक अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया था। इसने कमरे का इंटरकॉम उठाया और मुलाजमा को कॉल की। फौरन ऊपर आओ, बेगम साहिबा की तबीयत खराब है, और डॉक्टर को फ़ोन करो। फ़ोन रखकर वो वापस बिस्तर के पास आया और हिबा को देखने लगा। इसकी गीली पलकें, इसके लरसते हुए होंठ, वो इतनी कमज़ोर थी कि आर्यान इसे एक हाथ से उठा सकता था। और फिर भी इस लड़की ने इसे चैलेंज किया था। तुम बच गई हो हिबा, आर्यान ने ज़ेरे लब कहा। इसकी नज़रें हिबा के चेहरे पर जमी हुई थीं। लेकिन सिर्फ अभी के लिए। ये रात अभी बाकी है, और हमारा हिसाब भी। इसने कमरे का टेम्परेचर सेट किया और सोफे पर जा बैठा। इसकी नज़रें मुसलसल हिबा पर थीं। वो शिकारी था जो अपने शिकार के होश में आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन इसके दिल के किसी नामालूम गोशे में एक हल्की सी खलिश भी पैदा हो रही थी, जिसे वो मानने को तैयार नहीं था। बाहर बारिश का जोर टूटने का नाम नहीं ले रहा था, और कमरे के अंदर का एक अलग तूफान थम चुका था। लेकिन इसकी तबाहकारियों के असरात अभी बाकी थे। आर्यान खानजादा की शादी की पहली रात, जिसे वो अपनी फतह की रात समझ रहा था, अब सवालिया निशान बनकर रह गई थी। वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। शीशे में इसे अपना अक्स नजर आ रहा था, मजबूत, ताकतवर, नाकाबिल शिकस्त। लेकिन पीछे बिस्तर पर पड़ी वो नाजुक सी लड़की अपनी खामोशी और बेबसी से इसे शिकस्त दे चुकी थी। तुम मेरी हो हिबा। इसने शीशे पर हाथ रखा, जैसे अपने आप को यकीन दिला रहा हो, चाहे रजा से या जबरदस्ती से। तुम इस निकाह की जंजीर से आज़ाद नहीं हो सकती। लेकिन इस वक्त आर्यान खानजादा को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये एक रात का सौदा इसकी पूरी जिंदगी का सबसे महंगा सौदा बनने वाला था। वो जंजीर जिसे वो हिबा के पैरों में डालना चाहता था, बहुत जल्द इसके अपने दिल को जकड़ने वाली थी। कमरे में अब गहरी खामोशी थी, जो बाहर बरसती बारिश के जोर से बहुत भारी महसूस हो रही थी। डॉक्टर अभी अभी इसे चेक करके जा चुका था। हिबा के बाजू पर लगी ड्रिप से कतरा कतरा इसकी रगों में उतर रहा था, और वो गहरी नींद के आलम में साकत पड़ी थी। डॉक्टर के अल्फाज अभी भी आर्यान के कानों में गूंज रहे थे। मिस्टर खानज़ादा, इनका बीपी बहुत लो है। ऐसा लगता है जैसे ये शदीद जहनी दबाव और खौफ का शिकार हैं। इनको असाब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। शायद पिछले कुछ दिनों से इन्होंने ठीक से खाया पिया भी नहीं है। मैंने सुकून का इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन इन्हें मुकम्मल आराम और जहनी सुकून की ज़रूरत है, वरना इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। आर्यान ने डॉक्टर को रुखसत किया और अब बेड के करीब रखे आर्म चेयर पर बैठा। हिबा के जर्द चेहरे को देख रहा था। इसके चेहरे पर अब वो दरिंदगी नहीं थी जो कुछ देर पहले थी, बल्कि एक अजीब सी सोच और उलझन थी। इसने हिबा के माथे पर बिखरी हुई लट को हटाना चाहा, लेकिन फिर हाथ रोक लिया। इसका ध्यान हिबा की कलाई पर मौजूद उस निशान की तरफ गया, जो शायद इसकी सख्त गिरफ्त की वजह से पड़ गया था। सुर्ख निशान, बिल्कुल वैसा ही सुर्ख रंग जैसा सालों पहले इसने हिबा पर गिराया था। और आर्यान के जहन के पर्दे पर वो मंजर चलने लगा जहां से इस नफरत और अना की जंग का आगाज हुआ था। वो यूनिवर्सिटी का पहला हफ्ता था। आर्यान खानजादा यूनिवर्सिटी का सबसे मकबूल और बाअसर तालिब इल्म था। इसकी बॉडी बिल्डर जैसी शख्सियत, दौलत का रोब और दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप इसे कैंपस का किंग बनाता था। वो अपनी मनमानी करने का आदी था। हिबा तब नई आई थी। सादा शलवार कमीज में मलबूस, आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लिए, वो अपनी किताबों को सीने से लगाए कॉरिडोर से गुजर रही थी। इसे इल्म नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अरे देखो तो, एक और मासूम हिरनी। आर्यान के दोस्त समीर ने हंसते हुए इसे कोहनी मारी। आर्यान जो सीढ़ियों के पास खड़ा था, इसने सिगरेट का कश लगाते हुए हिबा को देखा। इसकी सादगी इसकी सादगी आर्यान को चुभी। इसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो इसकी मौजूदगी से मरऊब ना हो। चलो थोड़ा इस्तकबाल करते हैं फ्रेशर का, आर्यान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा और ऊपर की बालकनी की तरफ इशारा किया। हिबा अभी कैंटीन के सामने वाले मैदान से गुजर ही रही थी कि अचानक ऊपर से पानी का एक बड़ा रेला इस पर आ गिरा।
یہ سادہ پانی نہیں تھا، اس میں گہرا سرخ رنگ ملا ہوا تھا۔ آہ! ہبا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سرخ رنگ کا پانی اس کے سفید دوپٹے، قمیص اور چہرے پر ایسے بہہ رہا تھا جیسے خون ہو۔ وہ بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں گر کر کیچڑ میں لتھڑ رہی تھیں۔ وہ کانپتے ہوئے وہیں رک گئی۔ آس پاس موجود تمام طلباء کہکہے لگا کر ہنسنے لگے۔ ویلکم ٹو دی یونیورسٹی جونیئر، اوپر بالکنی سے آریان کی بھاری آواز گونجی۔ وہ ریلنگ پر جھکا ہوا کہکہے لگا رہا تھا۔ امید ہے تمہیں ہمارا رنگین استقبال پسند آیا ہوگا۔ اب تم ہمارے رنگ میں رنگ چکی ہو۔ ہبا نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور تذلیل کا احساس تھا۔ وہ سرخ رنگ اس کے وجود پر کسی تمانچے کی طرح لگا تھا۔ اس نے مٹھیوں کو بھینچا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی۔ آریان ابھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ اس کی پیٹھ سیڑھیوں کی طرف تھی جب اسے کسی کے تیز قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا، ہبا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پانی اس کے کپڑوں سے ٹپک رہا تھا۔ بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ تم؟ آریان نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ کی گونج پورے کوریڈور میں پھیل گئی۔ کہکہے اچانک تھم گئے۔ وہ ہجوم جو کچھ دیر پہلے شور مچا رہا تھا، اب اس پہ سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ، جسے کوئی اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا، اسے ایک جونیئر لڑکی نے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا تھا۔ آریان کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا تھا۔ اس کی گال پر ہبا کی انگلیوں کے نشان ابھرنے لگے تھے۔ وہ حیرت اور صدمے سے اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ آریان نے دھاڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ہبا کانپ رہی تھی۔ ہمت؟ ہمت تو تم جیسے کم ظرف لوگوں میں نہیں ہوتی، جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کمزور لڑکیوں پر کرتے ہیں۔ تم خود کو کوئی ہیرو سمجھتے ہو؟ تم صرف ایک بگڑے ہوئے بدتمیز اور گھٹیا انسان ہو۔ جو تم نے کیا ہے یہ مذاق نہیں، بد تہذیبی ہے۔ ہبا کی آواز اونچی اور صاف تھی۔ میرے کپڑے گندے ہوئے ہیں، مگر تمہاری شخصیت ہمیشہ کے لیے میلی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر ہبا وہاں سے بھاگ گئی۔ آریان وہیں پتھر کا بنا کھڑا رہ گیا۔ اس کی انا، اس کی عزت، اس کا غرور، سب کچھ ایک تھپڑ نے چکنا چور کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ ہبا یونیورسٹی نہیں آئی۔ آریان بھی غائب رہا۔ اس کی ایگو اسے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی جا کر ان نظروں کا سامنا کرے جو اسے تھپڑ کھاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ جب دونوں واپس آئے تو ایک سرد جنگ شروع ہو گئی۔ 3 سال بعد ہبا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اسے دوبارہ اسی موڑ پر لے آئے گی۔ گریجویشن کے بعد اس کے والد، جو ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، شدید بیمار ہو گئے۔ گھر کے حالات تنگ ہو گئے۔ ہبا کو نوکری کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے کئی جگہ سے سی وی بھی ڈراپ کی اور بالآخر ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے انٹرویو کی کال آ گئی۔ وہ پر امید ہو کر انٹرویو دینے گئی۔ جب اسے فائنل انٹرویو کے لیے سی ای او کے کمرے میں بھیجا گیا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا ماضی وہاں کرسی پر براجمان ہوگا۔ میں آئی کم ان سر؟ ہبا نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا تو سامنے آریان خانزادہ بیٹھا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی باڈی بلڈر جیسی جسامت، مگر چہرے پر اب لڑک پن کی شرارت کی جگہ ایک سنجیدہ بردباری تھی۔ ہبا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ تو مس ہبا امتیاز، آریان نے فائل بند کرتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہم دوبارہ مل رہے ہیں۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے نا؟ ہبا واپس مڑنا چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر گھر کے حالات نے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ آریان نے اسے نوکری دے دی، لیکن یہ نوکری ہبا کے لیے عذاب بن گئی۔ وہ اسے ہر موقع پر نیچا دکھاتا، فائلز منہ پر دے مارتا، سب کے سامنے ڈانٹتا، اوور ٹائم لگواتا، مگر ہبا سب کچھ سہتی، کیونکہ اسے اپنے باپ کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہبا مجبور ہے اور یہی اس کی جیت تھی۔ ہبا کے والد کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ ڈاکٹروں نے فوری بائی پاس سرجری کا کہا تھا، جس کا خرچہ لاکھوں میں تھا۔ ہبا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس نے ہر جگہ ہاتھ پھیلائے، رشتہ داروں سے مانگا، مگر سوائے مایوسی کے کچھ نہ ملا۔ کوئی اور راستہ نہ پا کر وہ اپنی عزت نفس کو کچلتے ہوئے آریان کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ سر، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔
हिबा की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। आर्यान अपनी फाइल में मगन रहा, सर भी नहीं उठाया। मेरे पास वक्त नहीं है हिबा, जो कहना है जल्दी कहो। सर, मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं। इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे एडवांस तनख्वाह चाहिए या कुछ कर्ज। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर महीने कटवा दूंगी। प्लीज़ सर, मेरी मदद करें। हिबा ने हाथ जोड़ दिए। आर्यान रुका। इसने पेन मेज पर रखा और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर उसे गौर से देखा। इस लम्हे का इंतजार वो सालों से कर रहा था। वो लम्हा जब वो मकरूर लड़की जिसने इसे सबके सामने थप्पड़ मारा था, इसके सामने भीख मांगे। तुम मुझसे मदद मांग रही हो? आर्यान ने सर्द लहजे में कहा। वही आर्यान खानजादा जिसे तुमने घटिया इंसान कहा था। हिबा के होंठ कपकपाए और इसने अपने होंठ काटे। मैं मजबूर हूँ सर, मेरे मामा बाबा मर जाएंगे। प्लीज पुरानी बातों को भूल जाएं। एक इंसानी जान का सवाल है। आर्यान अपनी सीट से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हिबा के करीब आया। मैं बिजनेसमैन हूँ हिबा। मैं जज्बात पर नहीं, सौदे पर यकीन रखता हूँ। तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो? मैं ओवर टाइम कर लूंगी। मैं जिंदगी भर आपके एहसान मत रहूंगी। मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं। आर्यान ने इसकी बात काटी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। मुझे कुछ और चाहिए। क्या? हिबा ने सहम कर पूछा। मुझे एक बीवी चाहिए। आर्यान ने सपाट लहजे में कहा। सिर्फ एक रात के लिए। हिबा को लगा इसने गलत सुना है। क्या? आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे कान बिल्कुल ठीक हैं। आर्यान ने इसके गिर्द चक्कर लगाया। मैं तुमसे निकाह करूंगा, कानूनी और शरई निकाह। लेकिन ये निकाह सिर्फ एक रात का होगा। अगले दिन तलाक। और बदले में मैं तुम्हारे बाप के इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी महंगे अस्पताल में हो। ये ये कैसा घटिया मजाक है? हिबा की आंखों में से आंसू जारी हो गए। आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, उठा रहा हूँ। आर्यान ने बेरहमी से इकरार किया। याद है, यूनिवर्सिटी में तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। इस दिन मेरी मर्दाना अना को बहुत चोट लगी थी। वो आज तक नहीं भरी। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने बिस्तर पर लाकर तुम्हारा वो गरूर तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि आर्यान खानजादा जो चाहता है, हासिल कर लेता है। इसने अपनी मेज से चेकबुक उठाई। फैसला तुम्हारा है। एक तरफ तुम्हारी अना और इज्जत है और दूसरी तरफ तुम्हारे बाप की जिंदगी। ये रहा ब्लैंक चेक। दस्तखत करो और निकाह के लिए तैयार हो जाओ, या फिर यहाँ से दफा हो जाओ और अपने बाप की मौत का इंतजार करो। हिबा वहीं पर फर्श पर बैठ गई। इसका दिमाग माऊफ हो चुका था। एक तरफ बाप की सांसें थीं जो किसी भी वक्त टूट सकती थीं, और दूसरी तरफ इसकी इज्जत का वजूद। वो जानती थी कि ये सौदा इसे राख कर देगा, लेकिन क्या वो अपने बाप को मरता देख सकती थी? इसने कांपते हाथों से वो कागजात देखे। इसकी रूह चीख रही थी, मगर जुबान बहुत बंद थी। ठीक है, हिबा ने मुर्दा आवाज में कहा। मैं तैयार हूँ। आर्यान की लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। गुड गर्ल। बिजली की जोरदार कड़क ने आर्यान को माजी के दरीचों से वापस हाल में ला खड़ा किया। वो चौंक उठा। सामने बिस्तर पर हिबा अभी भी इसी तरह बेसुध पड़ी थी। इसका चेहरा मासूमियत का शाहकार लग रहा था। वो थप्पड़ मारने वाली लड़की, वो दफ्तर में आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली लड़की, अब इसके सामने टूटी हुई, बिखरी हुई पड़ी थी। आर्यान ने गहरा सांस लिया। इसने अपना बदला ले लिया था। इसने हिबा को झुका दिया था। लेकिन फिर ये बेचैनी क्यों थी? इसके दिल में फतह का जश्न क्यों नहीं था? जब हिबा ने कहा था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करेंगे, तो एक लम्हे के लिए आर्यान भी लरस गया था। वो सिर्फ इसे डराना चाहता था, इसे तकलीफ देना चाहता था। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि इस खेल में सिर्फ हिबा ही नहीं, वो खुद भी दांव पर लगा हुआ है। इसने उठकर हिबा के ऊपर कंबल ठीक किया। इसका हाथ गैर इरादी तौर पर हिबा के ठंडे गाल से टच हुआ। तुमने मुझे मजबूर किया हिबा। आर्यान ने सरगोशी की। तुमने मेरी अना को ललकारा था। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता था। लेकिन इसके अल्फाज खोखले लग रहे थे।
باہر بارش تھم چکی تھی، مگر آریان کے اندر کا طوفان اب پہلے سے زیادہ شدید ہو چکا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی، دھیان رکھیں، یہ بہت نازک حالت میں ہے۔ آریان صوفے پر واپس بیٹھ گیا۔ آج کی رات ابھی باقی تھی، وہ رات جس کی قیمت ہبا نے اپنی روح بیچ کر ادا کی تھی، اور آریان خانزادہ جس نے یہ سودا جیتا تو تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ کچھ بہت قیمتی ہار رہا ہے۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچی اور چھت کو گھورنے لگا۔ یہ صرف ایک رات کی بات ہے، اس نے خود کو یقین دلایا، کل صبح سب ختم ہو جائے گا، تم آزاد اور میں مطمئن۔ ہبا نے نیند میں ہلکی سی جنبش کی اور اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، بابا۔ آریان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تیرنے لگی۔ وہ اٹھا اور بتی بجھا دی۔ صرف سائیڈ لیمپ جل رہا تھا، جس کی مدھم روشنی میں دو وجود موجود تھے، ایک بے ہوش اور دوسرا اپنی ہی جیت کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ اگلی صبح کا سورج کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہا تھا، لیکن ہبا کی زندگی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کل رات کی وحشت نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک بے ہوش رہی، اور جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ آریان کمرے میں نہیں تھا، شاید وہ صبح سویرے ہی کسی کام سے نکل گیا تھا۔ ہبا نے ایک گہرا سانس لیا، اسے بس یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ آریان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سخت تاثرات تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن بھی تھی۔ اس نے ہبا کو تیار دیکھا تو بھویں سکیڑ لیں۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا اور آگے بڑھ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ ہبا ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں گھر جا رہی ہوں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ چیک بھی آپ رکھ لیں، میں اپنے بابا کا علاج کسی سرکاری ہسپتال میں کروا لوں گی، لیکن میں یہاں ایک پل نہیں رک سکتی۔ آریان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ چلتا ہوا صوفے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ تم بہت نادان ہو ہبا، بزنس میں جب ایک بار ڈیل سائن ہو جائے تو اسے کینسل کرنے کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے، اور تم وہ قیمت ادا کر چکی ہو۔ کون سی قیمت؟ ہبا کی آواز رند گئی۔ میں نے اپنی عزت نفس داؤ پر لگا دی، آپ کے اس تماشے کا حصہ بنی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں وہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں، مجھے جانے دیں۔ وہ دروازے کی طرف لپکی، لیکن آریان کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ رک جاؤ۔ آواز مدھم تھی، لیکن اس میں ایک ایسا حکم تھا کہ ہبا کو رکنا ہی پڑا۔ آریان اٹھا، اس کا دیو ہیکل سایہ ہبا پر پڑھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے جانے دوں گا؟ تم نے کل رات ڈرامہ کر کے مجھے ٹال دیا، میں نے لحاظ کیا کیونکہ تم بیمار تھی، لیکن اب… اس نے ہبا کی کلائی تھامی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب تم ٹھیک لگ رہی ہو۔ نہیں پلیز آریان۔ ہبا نے مزاحمت شروع کر دی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی خوف امڈ آیا۔ خدا کے لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، میں آپ کی بیوی صرف کاغذوں پر ہوں، تم میری بیوی ہو ہر لحاظ سے۔ آریان نے غصے سے اسے جھنجھوڑا، اور میں اپنا حق مانگ نہیں رہا، چھیننے کا عادی ہوں۔ تم نے مجھ سے سودا کیا تھا ہبا، تم نے پیسے لیے ہیں، تو بدلے میں مجھے وہ سب ملنا چاہیے جس کی میں قیمت ادا کر چکا ہوں۔ میں مزید ڈیلے برداشت نہیں کر سکتا، میں مر جاؤں گی۔ ہبا چیخی۔ اس نے اپنے ناخن آریان کے ہاتھوں پر گاڑ دیے۔ میں آپ کو بددعا دوں گی آریان، خانزادہ آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ آریان کے چہرے پر ایک جنونی طاری ہو گیا۔ ہبا کی یہ مزاحمت، یہ انکار، یہ سب اس کی انا کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ وہ اسے ہرانا چاہتا تھا، مکمل طور پر۔ بددعائیں بعد میں دینا، آریان نے سرد لہجے میں کہا، اور اسے بازوؤں میں اٹھا کر بستر کی طرف لے گیا۔ پہلے اپنا فرض پورا کرو۔ ہبا نے خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے ہاتھ پاؤں مارے، روئی، منتیں کیں، لیکن آریان خانزادہ اس وقت بہرا ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ پر صرف اپنی انا کی تسکین سوار تھی۔ وہ ہبا کی سسکیوں،
اس کی تڑپ اور اس کی بے بسی سے لا تعلق ہو کر اپنا حق وصول کرتا رہا۔ کمرے میں ہبا کی دبی دبی چیخیں اور آریان کی بھاری سانسیں گونجتی رہیں۔ باہر دنیا اپنے معمول پر چل رہی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر ایک روح کا قتل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب آریان اس سے الگ ہوا تو ہبا بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، جیسے آنسو بھی اس کی بے بسی کا ماتم کر کے سوکھ چکے ہوں۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ آریان نے شرٹ پہنی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہبا کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک سوئی سی چبھی۔ ہبا کا یہ انداز، یہ خاموشی، یہ اس کی جیت جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ گاڑی تیار ہے، آریان نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ دے گا اور ہسپتال میں فون کر دیا گیا ہے، تمہارے باپ کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ ہبا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح اٹھی، بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹے اور باتھ روم میں بند ہو گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی آریان پر نہیں ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ آریان کھڑکی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب گاڑی مین گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ یہ صرف ایک ڈیل تھی آریان، اس نے خود کو سمجھایا۔ تم نے وہی کیا جو طے ہوا تھا، اس میں پچھتاوے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ غلط رہا۔ 8 ماہ بعد آریان خانزادہ کا بزنس مزید پھیل چکا تھا۔ وہ شہر کا کامیاب ترین شخص تھا، مگر ان 8 مہینوں میں شاید ہی کوئی رات ایسی گزری ہو جب اسے سکون کی نیند آئی ہو۔ ہبا کے جانے کے بعد وہ اکثر راتوں کو چونک کر اٹھ بیٹھتا۔ اسے اپنے کانوں میں ہبا کی سسکیاں سنائی دیتیں۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ خود کو مصروف کر لے، دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہو، مگر ہر چہرے میں اسے ہبا کی وہ خوف زدہ آنکھیں نظر آتیں۔ اسے بار بار خیال آتا کہ اس نے زیادتی کی ہے، لیکن پھر اس کی انا آڑے آ جاتی۔ وہ میری بیوی تھی، وہ خود سے کہتا۔ میں نے اس کے باپ کی جان بچائی، حساب برابر ہو گیا۔ آج وہ سٹی ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے بچپن کا دوست اور بزنس پارٹنر زریاب ایک حادثے میں زخمی ہو گیا تھا۔ آریان اس کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ یار آریان، اب تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، زریاب نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس ڈاکٹر سے تمہاری ڈسچارج رپورٹ لے لوں، پھر نکلتا ہوں، آریان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ وی آئی پی وارڈ سے نکل کر لابی کی طرف جا رہا تھا جہاں فارمیسی تھی۔ ہسپتال میں کافی رش تھا۔ وہ اپنے موبائل پر ای میلز چیک کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے گائنی وارڈ کے باہر بنے ویٹنگ ایریا میں وہ بیٹھی تھی۔ وہی دوپٹہ، وہی چہرہ، لیکن جسم کی ساخت بدلی ہوئی۔ آریان کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ ہبا؟ وہ وہاں بینچ پر اکیلی بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک فائل تھامے ہوئے۔ اس کا چہرہ کمزور اور زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، لیکن جو چیز آریان کو پتھر کا بنا گئی تھی وہ اس کا ابھرا ہوا پیٹ تھا۔ اس کے وجود کا بھاری پن صاف بتا رہا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ آریان کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ اس نے جلدی سے ذہن میں مہینوں کا حساب لگایا۔ 8 ماہ، اس نے زیر لب کہا، 1 رات اور 8 ماہ۔ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، وہ بچہ اسی کا تھا۔ ہبا نے شاید اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مشکل سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی چال میں وہ احتیاطی تھی جو صرف 1 ماہ میں ہوتی ہے۔ آریان کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، حیرت، خوشی، صدمہ اور پھر اچانک ملکیت کا شدید احساس۔ یہ اس کا خون تھا، آریان خان زادہ کی اولاد۔ وہ فوراً اس طرف بڑھا جس کیبن میں ہبا گئی تھی۔ وہ باہر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب لگ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایگزٹ کی طرف بڑھ گئی وہ۔ آریان نے خود کو ایک ستون کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ ابھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، پہلے اسے تصدیق کرنی تھی۔ جیسے ہی ہبا کی نظروں سے اوجھل ہوئی، آریان آندھی اور طوفان کی طرح ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر اسے اچانک دیکھ کر گھبرا گئی۔ ایکسکیوز می، آپ کون ہیں؟ اور بغیر اجازت؟ مسٹر آریان خان زادہ۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ ڈاکٹر کی میز پر پھینکا۔ اس کی آواز میں وہی روب تھا جس سے لوگ کانپتے تھے۔ ابھی جو پیشنٹ یہاں سے نکلی ہے، مسز ہبا، مجھے ان کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ ڈاکٹر نے کارڈ دیکھا
اور پھر آریان کو۔ وہ شہر کی ایک بڑی شخصیت کو پہچانتی تھی۔ دیکھیے مسٹر خانزادہ، ہم مریض کی پرائیویسی۔ بھاڑ میں گئی پرائیویسی! آریان نے میز پر ہاتھ مارا۔ وہ میری بیوی ہے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ کتنے ماہ سے پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر سہم گئی۔ اس نے جلدی سے فائل کھولی۔ جی مسز ہبا، وہ 7 ماہ اور 2 ہفتے کی حاملہ ہے۔ ان کی حالت کچھ نازک ہے، خون کی کمی اور ذہنی دباؤ بھی۔ بچہ کمزور ہے، لیکن آریان نے باقی بات نہیں سنی۔ 7 ماہ اور 2 ہفتے، وقت بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے۔ یہ بچہ اسی رات کا نتیجہ تھا جسے وہ ایک ڈیل سمجھ کر بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک عجیب سی سرشاری نے اسے گھیر لیا۔ اس کا وارث دنیا میں آنے والا تھا، اس کا اپنا خون، بچہ۔ ٹھیک ہے؟ آریان کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ جی فی الحال ٹھیک ہے، لیکن ماں کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ وہ بہت کمزور ہیں، شاید خوراک کی کمی کا شکار ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ آریان کے جبڑے بھنج گئے۔ وہ بنا کچھ کہے ڈاکٹر کے کمرے سے نکلا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ہبا نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ظاہر ہے وہ ڈرتی ہوگی، یا شاید اسے نفرت ہو گئی ہوگی۔ لیکن اب یہ نفرت اور محبت کا معاملہ نہیں تھا، اب یہ خاندان کا معاملہ تھا۔ تم مجھ سے میرا بچہ نہیں چھپا سکتی ہبا، وہ بڑبڑایا اور تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اسی پرانے محلے کا رخ کیا جہاں اس نے ایک بار اپنے ڈرائیور کو بھیجا تھا۔ آریان کی چمچماتی ہوئی مہنگی گاڑی اس علاقے میں ایک اجنبی چیز لگ رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک بوسیدہ سے مکان کے سامنے رک گیا۔ دروازے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر کی خاتون کھڑی تھی جن کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر گہری جھریاں تھیں۔ یہ ہبا کی ماں تھی۔ وہ بہت بیمار اور کمزور لگ رہی تھی۔ انہوں نے آریان کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے پہچان نہ پائیں، لیکن پھر ان کی آنکھوں میں پہچان کی چمک کے ساتھ ہی نفرت کا ایک طوفان امڑ آیا۔ تم؟ ان کی آواز کانپی۔ سلام ماں جی، آریان نے عجیب سے احساس جرم کے ساتھ کہا۔ میں ہبا سے ملنے آیا ہوں۔ بوڑھی عورت نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہبا، کس منہ سے اس کا نام لے رہے ہو تم؟ دیکھیے میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، آریان نے جلدی سے کہا، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے لینے آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ امید سے ہے۔ وہ میرا بچہ ہے۔ میں اسے اور بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ہبا کی ماں نے ایک تلخ دل دہلا دینے والی ہنسی ہنسی۔ بچہ؟ تمہیں اپنا خون یاد آ گیا؟ لیکن اس خون کو پالنے والی کا کیا؟ کیا مطلب؟ ہبا کہاں ہے؟ اندر ہے؟ آریان نے بےتابی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ ہبا کی ماں نے اسے روکا۔ ان کا چہرہ پتھر کا ہو گیا۔ ہبا یہاں نہیں رہتی۔ تو کہاں ہے؟ کس ہسپتال میں ہے؟ میں بھی جاتا ہوں۔ وہ قبرستان میں ہے، بوڑھی عورت نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آریان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ ہاں آریان خانزادہ، ہبا کی ماں چیخ کر کہا۔ میری بیٹی مر گئی۔ وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن وہ تمہارے گھر سے واپس آئی تھی۔ تم نے اس کے جسم کو تو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی روح کو مار دیا تھا۔ وہ جو لڑکی تمہیں ہسپتال میں نظر آئی ہوگی وہ ہبا نہیں، ایک لاش ہے جو صرف اس بچے کی خاطر سانس لے رہی ہے جو تم نے زبردستی اس کے پیٹ میں ڈالا ہے۔ آریان ساکت کھڑا رہا۔ الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ اس نے 8 مہینے جہنم میں گزارے ہیں۔ اس کے پاس کھانے کو روٹی تک نہیں ہوتی تھی، دوائی کے پیسے نہیں تھے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر تمہارے اس خون کو پال رہی ہے۔ اور تم اب آئے ہو؟ اماں جی مجھے نہیں پتا تھا۔ آریان کی آواز بھر آئی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ میرے لیے میری بیٹی مر چکی ہے اور تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہوگا کہ اسے مردہ ہی سمجھو۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے آریان، اتنی نفرت کہ شاید تمہارا سایہ بھی اس پر پڑ جائے تو وہ جان دے دے گی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ آریان کے منہ پر زور سے بند ہو گیا۔ آریان وہاں کھڑا رہا، بند دروازے کو گھورتا رہا۔ لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر؟ یہ سوچ کر آریان خانزادوں کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نکال کر مسل دیا ہو۔ وہ آریان خانزادہ جس کی دولت کے قصے دنیا سناتی تھی، اس کی بیوی اور ہونے والا بچہ اس حال میں تھے۔
اس کی مٹھی بھیج گئی۔ نہیں ہبا، اس نے بند دروازے پر ہاتھ رکھا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ تم میری ہو اور وہ بچہ بھی میرا ہے۔ میں یہ نفرت بھی سہ لوں گا، لیکن تمہیں اس جہنم میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بارش موسلا دھار برس رہی تھی، بالکل ویسی ہی رات تھی جیسے 8 ماہ پہلے تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ تب ہبا ایک عالی شان محل میں قید تھی اور آج وہ ایک ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے زندگی اور موت کی کشمکش میں کھڑی تھی۔ آریان خانزادہ پچھلے 4 گھنٹوں سے اس کے دروازے کے باہر بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کا مہنگا سوٹ پانی میں شرابور تھا، اس کے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ ہبا کی ماں نے اسے دھتکار دیا تھا، لیکن آریان نے قسم کھا لی تھی کہ وہ ہبا کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ آخرکار دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ہبا دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس کا وجود بہت کمزور لگ رہا تھا، پیٹ کا ابھار اس کی بوسیدہ قمیض میں نمایاں تھا، اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ وہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر اس مقام پر آ گئی تھی کہ اب اسے جینے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بارش کا پانی اگر سیلاب بن جائے اور اسے بہا لے جائے تو کتنا اچھا ہو، اسے اس ظالم دنیا سے نجات مل جائے۔ کیوں کھڑے ہو یہاں؟ ہبا کی آواز بارش کے شور میں بمشکل سنائی دی۔ تماشا دیکھنے آئے ہو کہ تمہاری ایک رات کی بیوی کس حال میں مر رہی ہے؟ آریان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو بارش کے پانی میں مل گئے تھے۔ وہ دیو ہیکل شخص کو کبھی غرور کا پہاڑ تھا، آج ایک بچے کی طرح ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور ہبا کے قدموں میں کیچڑ میں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہبا چونک گئی۔ آریان خانزادہ، اس کے پیروں میں۔ مجھے معاف کر دو ہبا۔ آریان کی آواز بھر آئی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ہبا کے دوپٹے کا پلو تھام لیا۔ میں جانور بن گیا تھا، میں اپنی انا کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں مارا، میں نے اپنے آپ کو مارا ہے۔ خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو، میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی، مجھے اسے جنت بنانے کا ایک موقع دے دو۔ ہبا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آج تک آریان کی آنکھوں میں صرف ہوس اور غصہ دیکھا تھا، مگر آج وہاں صرف پچھتاوا اور محبت کی بھیک تھی۔ تم بہت دیر کر چکے ہو آریان، ہبا نے روتے ہوئے کہا۔ میرے اندر اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، میں تھک گئی ہوں۔ لڑتے لڑتے، روتے روتے، لوگ مجھے گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، میں اپنے بچے کو کیا دوں گی؟ میں تو خود مرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، آریان نے تڑپ کر اٹھا اور اسے بازوؤں میں تھام لیا، لیکن اس بار اس کی گرفت میں وہ درندگی نہیں تھی، بلکہ کہ ایک ایسا تحفظ تھا جس کی ہبا کو سالوں سے تلاش تھی۔ تم نہیں مرو گی ہبا، اگر تم مرو گی تو میں بھی جی نہیں پاؤں گا۔ یہ بچہ، ہمارا بچہ، یہ میری زندگی ہے اور تم میری روح ہو۔ اس نے ہبا کا بھیگا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں نے یونیورسٹی میں تم سے نفرت نہیں کی تھی ہبا، میں شاید تب بھی تم سے متاثر ہو گیا تھا، مگر میری مردانہ انا نے مجھے بھٹکا دیا تھا۔ لیکن ان 8 مہینوں میں ہر پل مجھے تمہاری یاد آئی ہے۔ مجھے سزا دو، مارو، جو چاہے کرو، بس مجھے خود سے دور مت کرنا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ ہبا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی تھی، وہاں وہ سکون تھا جو اسے در در کی ٹھوکروں میں کہیں نہیں ملا تھا۔ اس کے اندر کی جنگ اچانک ختم ہو گئی، وہ واقعی تھک چکی تھی۔ اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی اور آریان کے مضبوط بازو اب اسے گرانے کے لیے نہیں بلکہ تھامنے کے لیے پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر آریان کے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے گھر لے چلیں آریان، میں اب اور نہیں سہ سکتی۔ آریان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جیسے اسے کائنات کی بادشاہت مل گئی ہو۔ اس نے ہبا کے بھاری وجود سمیت اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ چلو میری جان، ہم گھر جا رہے ہیں۔ آریان کا محل جیسا گھر آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ نوکروں کی فوج قطار میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن آریان نے کسی کو ہبا کے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ اسے خود اپنی باہوں میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھا اور اسی کمرے میں لے آیا جہاں ان کی کہانی کا المناک آغاز ہوا تھا۔ لیکن آج وہ کمرہ بدل چکا تھا، وہاں اب تازہ گلابوں کی مہک تھی۔ آریان نے ہبا کو نرمی سے بستر پر لٹایا، وہ خود زمین پر اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ہبا پرسکون تھی، اس نے آریان کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ آریان نے جھک کر اس کے پیٹ پر، جہاں ان کی محبت کی نشانی پرورش پا رہی تھی، ایک طویل بوسہ دیا۔ السلام علیکم جونیئر خانزادہ۔ آریان نے مسکراتے ہوئے پیٹ پر سرگوشی کی۔ بابا آ گئے ہیں، اب تمہیں یا تمہاری مما کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہبا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑ۔
کنپٹیوں میں جذب ہو گئے۔ آپ خوش ہیں؟ آریان نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ خوش؟ ہبا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے زندگی دوبارہ ملی ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب بستر پر ہی لیٹ گیا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ ہبا نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ آریان کی دھڑکنیں اس سے لوری سنا رہی تھی۔ آریان؟ ہبا نے مدھم لہجے میں پکارا۔ جی جانے آریان۔ اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ ہبا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے۔ وہ ڈیل، وہ ایک رات کا سودا۔ آریان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے خاموش کروا دیا۔ شش، کوئی سودا نہیں تھا، وہ میری پاگل پن کی انتہا تھی۔ لیکن دیکھو، اس ایک غلطی نے ہمیں کیسے جوڑ دیا۔ اب ہمارے بیچ کوئی ڈیل نہیں ہے، اب صرف میں ہوں، تم ہو اور ہماری محبت ہے۔ یہ نکاح اب ایک رات کا نہیں بلکہ آخری سانس تک کا ہے۔ اس نے ہبا کی پیشانی پہ نرم بوسہ دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ہبا، اور میں ساری زندگی یہ ثابت کروں گا۔ ہبا نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور چند بادلوں سے نکل کر کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ اسے اب مستقبل سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جس کی پناہ میں تھی اب وہی اس کا محافظ تھا۔ ماضی کے زخم بھر رہے تھے اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ محبت نے نفرت کو شکست دے دی تھی اور وہ ایک رات کا سودا اب عمر بھر کی بندھن میں بندھ چکا تھا۔